من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ محترم ناظرین کرام، معزز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ تمام محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں اور اللہ کی درگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم مہینے کو درک کرنے کی خداوند متعال نے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائی۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے کا مہینہ ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں مختلف قسم کے اعمال اور عبادت نقل ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان عبادات کو انجام دے دے تو خداوند متعال اس انسان کو اس ماہ مبارک کے برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، انہی اعمال میں سے جو اس ماہ مبارک میں نقل ہوئے ہیں، اس ماہ مبارک میں جس عمل کو انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے وہ اس ماہ مبارک رمضان کے دنوں کی دعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز کی دعا کو آپ ناظرین تک مختصر ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پہنچائیں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج چونکہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو اس حوالے سے سب مل کر جو اس ماہ مبارک کی دنوں کی جو دعائیں نقل ہوئی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ پہلا دن کا جو دعا ہے کہ مستحب ہے کہ ہم ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ دعا پڑھیں کہ جس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ اس دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود، اس ماہ مبارک رمضان میں میرے روزے کو حقیقی روزہ داروں کی روزے کی طرح قرار دیں۔ وَاجْعَلْ قِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ، اور میری عبادت کو اس مہینے میں حقیقی عبادت گزاروں کی عبادت قرار دیں، اور پروردگارہ مجھے اس مہینے میں غافلوں سے غفلت کی نیند سے مجھے بیدار کر دیں، اور میرے معبود اس مہینے میں میرے گناہ اور مجھ سے جو معصیتیں سرزد ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، اے گنہگاروں کے درگزر کرنے والے۔ تو محترم ناظرین،
اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس ماہ رمضان میں، اس رمضان کے اس عظیم مہینے میں ہمارے روزے کو حقیقی روزہ داروں کی طرح قرار دیں۔ یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمارا جو روزہ ہے وہ حقیقی روزہ داروں کی طرح ہو۔ کون لوگ ہیں جو حقیقی طور پر روزہ رکھتے ہیں؟ روزے کی رکھنے والوں کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روزہ عام لوگوں کا روزہ، جس میں عام لوگ صبح سے لے کر مغرب تک، شام تک جو مبتلات روزہ ہیں، جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جو فقہا کی توضیح المسائل میں بیان ہوئی ہیں نا، وہ چیزیں ان سے اجتناب کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کو تحمل کرتے ہیں۔ اما جو دوسری چیزیں ہیں، گناہوں سے اجتناب کرنے کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، اعضاء و جوارح سے جو گناہ سرزد ہوتے ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ عام عوام صرف بھوک اور پیاس کو تحمل کرتے ہیں، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اگر گناہ سرزد ہو جائے اس کا کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ عام انسانوں کا روزہ ہے۔ دوسرا جو قسم بیان ہوا ہے وہ روزہ خاص ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس ماہ مبارک میں بھوک اور پیاس کے علاوہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو بھی روزہ رکھے، مبتلات روزہ سے اجتناب کرنے کے علاوہ اپنے اعضاء و جوارح کو بھی گناہ سے بچائیں، غیبت کرنے سے بچ جائیں، جھوٹ نہ بولیں، تہمت نہ لگائیں، اپنے ہاتھ پاؤں خداوند عالم نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بھی روزہ رکھیں۔ جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک وشعرک۔ انسان جب تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو صرف روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ تمہارا کان بھی روزہ رکھنا چاہیے، تمہاری آنکھ کو بھی روزہ رکھنا ہوگا، تمہاری زبان بھی، حتیٰ تمہارے جسم پر جو بال ہیں ان کو بھی روزہ رکھو، اور تمہارا جلد اور پوست وہ بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف حقیقی روزہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اس مہینے کے اندر انسان کے تمام اعضاء و جوارح اللہ کے خاطر، اس خالق کائنات کو راضی رکھنے کے خاطر روزہ رکھے۔ اور تیسرا جو روزے کی قسم جو بیان ہوئی ہے وہ روزہ خاص الخاص ہے، یعنی ان لوگوں کا روزہ جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے تمام حرکات و سکنات قرب الہی کے لیے ہو۔ وہ خدا کی رضایت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں، ہر کام جو ان سے سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضایت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے معصومین علیہ السلام ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام، کہ ان کا روزہ رکھنا، ان کی نماز، ان کا ہر فعل محض قرب الہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس مہینے میں ہمارے روزے کو حقیقی روزہ داروں میں سے قرار دے۔ اور دوسری چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَاجْعَلْ قِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ، پروردگارہ ہماری عبادت کو حقیقی اور سچے عبادت گزاروں کی عبادت جیسی قرار دیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ عزیزان محترم، جو حقیقی اور سچی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی عبادت میں خدا کے علاوہ، خالق کائنات کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوتا۔ وہ محض اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، حقیقی عبادت کرتے ہیں، عشق کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ عشق کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ جس کی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے، اے اللہ، تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے یا تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ اے میرے پروردگار، میں نے آپ کو لائق عبادت سمجھا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کی عبادت کی ہے۔ یعنی دعا کرتے ہیں ہم، پروردگارہ ہمیں حقیقی عبادت گزاروں کی عبادت جیسی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اور تیسری چیز عزیزان محترم جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس مہینے میں غفلت سے بیدار کر دیں،
ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان نکل جائے اور ہم غفلت کی نیند سو جائیں اور بغیر کسی عبادات و اعمال و توبے کے ماہ رمضان نکل جائے، یہ بابرکتوں کا مہینہ نکل جائے اور ہم غافل ہو جائیں۔ غفلت انسان کو خدا سے دور کر لیتی ہے، غفلت انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر لیتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے، پروردگارہ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جو جرم ہم سے جو سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو، ان معصیتوں کو، ان جرموں کو ختم فرما۔ پروردگارہ تیری ذات ہے کہ معاف کر سکتی ہے، کسی کو بخش سکتی ہے اور گناہوں سے درگزر کر سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، 4 چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس مہینے میں۔ پہلی تاریخ کو پروردگارہ ہمارے روزے کو حقیقی روزداروں جیسا قرار دے دے اور ہماری عبادت کو حقیقی عبادت گزاروں کی جیسی عبادت قرار دے دیں، ہمیں خواب غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار کر دیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اے درگزر کرنے والے۔ بس اللہ کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہماری گناہوں کو بخش دیں اور ہماری دعاؤں کو اس ماہ مبارک میں قبول و منظور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔